पी डी एम एक अननेचुरल अलायंस है, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ ये बात नहीं कि ऑपोजिशन में खड़े हैं तो इस वजह से जो है वो हर इत्तेहाद सक्सेसफुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, ये वही मौलाना फजल रहमान है जो नवाज शरीफ साहब का पैनामा केस के अंदर साथ देने को कतई तौर पर तैयार नहीं। मैं आपसे गारंटी करके कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, जब देने का मौका आएगा वो बिल्कुल देंगी, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। और दूसरा वीलॉग जो इस वक्त हम लोग शोगरा से कर रहे हैं, और आपने कल भी ये एक वीलॉग देखा था यहीं से। इस सिलसिले में आने वाले दिनों के अंदर एक और वीलॉग भी आप हमारा देखेंगे, जिसके अंदर मैं मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस इस पूरे इलाके की सूरत हाल क्या है। बहरहाल आज का जो हॉट टॉपिक है, सबसे पहले जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो है पीडीएम की रैली, जो आज एक और रैली निकाली जा रही है अपोजिशन की जानिब से। और उसका मकसद ये है कि गैदर की जाए, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा गैदर की जाए अपोजिशन पार्टीज जो हैं। और इस सिलसिले में अब आगे होने क्या जा रहा है, जाहिर बात है ज़्यादातर लोगों का सवाल ये है कि क्या ये पीडीएम आगे चलेगी या नहीं चलेगी ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो मजमूई तौर पर जो मैंने अब तक एनालिसिस किए हैं पिछले कम से कम 2 महीने के अंदर, जब से इस तहरीक ने थोड़ा सा जोर पकड़ना शुरू किया है, इनसाइडर न्यूज़ क्या है, मुख्तलिफ लोगों से जो बातचीत हुई है वो अपनी क्या राय रखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ मैंने सोचा कि आज आपको शेयर कर ही दें कि दरअसल में ये जो तीनों जमातें हैं, बड़ी तीनों जमातें जो हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और JUIFA है मौलाना फजल रहमान साहब, ये एक दूसरे के हवाले से सोचते क्या हैं। और अगर आपको ये पता लग जाए कि मजबूरी तौर पर ये अपने आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर मेरा ख्याल में सिचुएशन काफ़ी हद तक पता लग जाएगी आपको कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या ये पीडीएम आगे चल भी सकती है या नहीं चल सकती। सबसे पहले आइए ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। मुस्लिम लीग नून के अंदर जहां तक मरियम नवाज का या नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो वो हमेशा से इस हक में रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर आगे चलना चाहिए, सिंसेरिटी के साथ आगे चलना चाहिए। इसकी वजह एक तो बहुत बड़ी ये भी है कि वो जानते हैं कि सिंध की हुकूमत भी इनके पास है, और अगर इस वक्त कोई जमहूरी कुव्वतें, जिस तरह वो अपने आप को समझते हैं कि जमहूरी कुव्वतें अगर कोई हैं, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा, मतलब मैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, कि वो सिंसेरिटी के साथ उनके साथ चलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से ही, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि वो आसिफ अली जरदारी को लेके या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके कभी भी इतने पुरएतमाद नहीं रहे। वो हमेशा शक की निगाह से उनको देखते हैं। और सिर्फ वो नहीं, शहबाज शरीफ साहब नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो कैंप है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात ये, उनका नाम शामिल है। और वो आप जानते हैं कि मेरे इंटरव्यू के अंदर 2 दफ़ा वो ये बात ये कह चुके हैं कि वो आसिफ अली जरदारी साहब पे कतई तौर पर एतमाद नहीं करते। अब उसकी वजूहत कोई भी हो, लेकिन वो एतमाद नहीं करते, उसमें उनकी पर्सनल वजूहत भी हैं जिसकी वजह से वो एतमाद नहीं करते। और कुछ ऐसे ही सोच जो है वो कुछ मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा जिनका शहबाज शरीफ कैंप से ताल्लुक है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ज्यादा इतना एतमाद नहीं करते। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर चूंकि हेड ऑन जो है, जो एंकरिंग रोल है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का है, तो उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए सत्ते खैराने और बड़ी अच्छी मतलब ख्वाहिशात और नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है उनकी तरफ से होता रहा है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आपस में व्हाट्सएप के जरिए राब्ते में भी रहते हैं, और अब भी राब्ते में हैं, एक दूसरे को मैसेजिंग भी करते रहते हैं। लेकिन अगर अब जरा दूसरी साइड पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक टफ पोजीशन तो हमेशा माजी में ली है, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज को जो उनका एक रिलेशनशिप और उनकी एक जगह है, गड़ी खुदा बख्श, उनको बुलाना, उनको इनवाइट करना, मरियम नवाज का जाना, और उसके बाद उनकी जानिब से जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सिंध गवर्नमेंट, और इनको अगर इस्तीफे देने पड़ते हैं या इनको इस सिस्टम में से निकलना पड़ता है तो इनका बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान है इस सारे मामले के अंदर। मुस्लिम लीग नून का उतना नुकसान नहीं होता जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है, और इस बात की रियलाइजेशन मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल में, मैं आपके साथ जो अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पोजीशन पे खड़ी हुई है और जो पोजीशन उन्होंने हालिया दिनों में ली है, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इस बात के बारे में बहुत देर से जान चुके थे। ये कोई हैरानकुन इंकशाफ नहीं है, ये पब्लिक के लिए बहुत हैरानकुन इंकशाफ होगा कि उन्होंने ये बातें कहीं कि जनाब हमारे लिए इस्तीफे देना मुश्किल काम है और सेनेट के इलेक्शंस भी हमने लड़ने हैं। ये पोजीशंस इन लोगों को ऑलरेडी पता थी, ये कोई इतने मतलब
غیر سنجیدہ قسم کے سیاستدان نہیں ہیں کہ ان کو نہ نظر آ رہا ہو کہ جب یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہم اس تحریک کو وہاں سے وہاں جب لے کے جائیں گے تو پھر ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی اس کے بارے میں نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو اچھی طرح پتا تھا. ایک بات, کیا بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی آخر تک چلیں گے پی ڈی ایم کے اندر؟ یہ وہاں تک چلیں گے جہاں تک ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. اب اس بات کا یہ بڑا براڈ میننگ ہے, اس کو آپ جس طرح مرضی اس کو لے لیں. نقصان اٹھانے سے مراد میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے ویلاگز میں بات پہلے ہی کہہ دی تھی, بلکہ ابھی ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, میں نے تبھی آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. اکٹھے کرنا استعفے اور چیز ہوتی ہے, استعفے دے دینا, ایکچولی اپنی سیٹیں چھوڑ دینا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تک جائے گی. ہاں, انہوں نے استعفے تو بڑی جلدی انہوں نے کلیکٹ کر لیے, لیکن سندھ اسمبلی جیسی اور سندھ کی حکومت جیسی چیز کی قربانی دے دینا اتنا آسان نہیں ہے. اب آج ذرا ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان کا ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. مولانا فضل الرحمان کی ایک زمانے میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بڑی ایک گرم جوشی کا ریلیشن شپ تھا, تعلقات تھے آپس میں, دوستانہ تعلقات تھے. میری اطلاعات کے مطابق بات اب وہاں پہ نہیں رہی. میں اس کا صرف حالیہ دنوں کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ایک براڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں. ایک عزت احترام کا ریلیشن شپ ضرور ہے, لیکن وہ گرم جوشی اب وہاں پہ نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. ایک بات, کیا پاکستان پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو یہ کنونس کروا سکی ہے, ان کو اس بات کا احساس دلا سکی ہے کہ جناب آپ ہم سے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہے. اب سے نہیں, پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. مولانا صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو اور اتنا ایکسٹریم تک مت جائیں جہاں پہ ہم آپ کا ساتھ ہی چھوڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ نہ آگے چل سکیں. ایک بات. اب آئیے مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات کی. مسلم لیگ نون کو اس بات کا احساس ہے, پارٹی کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ کم از کم جو لاہور جلسہ ہوا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جتنی ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن لے لی تھی وہ نہیں لینی چاہیے تھی. اس کی آرگنائزیشن اور اس کے سارے معاملات کے حوالے سے وہ جو کنٹرول تھا وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہنا چاہیے تھا, لیکن ان کو لگتا ہے کہ مولانا کے لوگوں نے اور مولانا کی پارٹی نے بہت زیادہ اس ایونٹ کو ڈومینیٹ کر لیا, جس کی وجہ سے وہ ایونٹ اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکا جتنا یہ ساری پارٹیاں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب بالکل پوری طرح 100% کھڑے ہیں, اس میں قطعی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مریم نواز مولانا فضل الرحمان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں, ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہیں اور وہ قطعی طور پر ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ان کی مجبوریاں بھی, نون لیگ کی مجبوریاں بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ان دونوں جماعتوں کو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید ان کے لیے کرنا مشکل ہے, دونوں جماعتوں کے لیے. ایک بات, اب ذرا 1 منٹ کے لیے آئیے کہ یہ جو اتحاد بنا تھا, کیا اس اتحاد نے آگے چلنے کے, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ماں باپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آگے جا کے جو ہے وہ کرے گا کیا, یا یہ کس فیلڈ میں جائے گا, یا کہاں ترقی کرے گا. پی ڈی ایم ایک ان نیچرل الائنس ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. صرف یہ بات نہیں کہ یہ اپوزیشن میں کھڑے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہر اتحاد سکسیسفل ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت سمجھی جاتی رہی ہے, ایک لیفٹسٹ جماعت سمجھی جاتی رہی ہے, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بے شک سمجھی جاتی رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں حالیہ سالوں کے اندر ایک بہت تبدیلی آئی ہے. پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب اپنے آپ کو الائن کروانا شروع کر دیا ہے, ان کو بتانا, ان کو میسیجنگ کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, آپ ہمارے پہ اعتماد کر سکتے ہیں. ایک بات, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوا کرتی تھی, لیکن 2018 کے الیکشنز کے بعد خاص طور پہ جب مولانا کے وہ سب کچھ نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو ان کے دل میں بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ جو ہے وہ جاگ گیا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جو نواز شریف صاحب کا پیناما کیس کے اندر ساتھ دینے کو قطعی طور پر تیار نہیں تھے, اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب اس کا حساب آپ نہیں دینا ہے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان جو ہے آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون کی طرف آ جائیے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ساری اپنی سیاسی زندگی کے اندر 1985 سے لے کر آج تک, میں نواز شریف صاحب کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے. اب پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لوگ بار بار اس کو بڑا جوڑتے ہیں کہ جناب دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ کبھی بھی کسی آرمی چیف کے ساتھ چل نہیں سکی, اور یہ دیکھیں یہ وہی سلسلہ جاری ہے. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو جنریشن چینج آیا ہے, مریم نواز جو ہے پریڈومیننٹلی اب پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک فیس بن چکی ہیں. اس کی وجہ سے پارٹی کے نیریٹوز میں بہت چینج آیا ہے.
اور مسلم لیگ نون کے اپنے اندر بھی، میں آپ کو بالکل اپنے انالیسس دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر بھی جو سینئر قیادت ہے، مختلف نام ہے، میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، وہ کچھ حد تک مریم نواز کی نیریٹو کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اور ان کا بھی وہی سلسلہ ہے جو ایک زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے بعد ہوا تھا کہ جو انکلز تھے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے. تو مریم نواز کو بھی کچھ اس قسم کے ڈائلیما کا سامنا ہے، اور پارٹی کے اپنے اندر جو ہے کشمکش چل رہی ہے. لیکن تمام پارٹی یہ بات جانتی ہے کہ جب تک نواز شریف وہاں پہ سین کے اوپر موجود ہے وہ مریم نواز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مریم نواز کے پیچھے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر کبھی بھی موازنہ کیا جائے مریم نواز اور شہباز شریف کا آپس میں کہ پارٹی کا فیس کون ہے، پارٹی میں پبلک اوپینین کون زیادہ گیدر کر سکتا ہے، تو وہ مریم نواز ہے. وہ اور بات ہے کہ یہ نہیں کتھے طور پہ کہا جا سکتا کہ شہباز شریف جو ہے ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. شہباز شریف کا ایک اپنا گروپ ہے، ایک اپنا مقام ہے. لیکن اگر ووٹ گیدر کرنے کی باری آئے اور یہ کہا جائے کہ جناب جلسہ گاہ کو بھر کون سکتا ہے سب سے زیادہ، اگر دونوں میں کمپیریزن ہو، تو میرے خیال میں مریم نواز کی پوزیشن شہباز شریف سے اوپر اب جا چکی ہے. لیکن شہباز شریف کی جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں اور شہباز شریف نے جس طرح پروونس کو چلایا ہے اس کا پورا لاہور، پورا پنجاب ہی معترف ہے. اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. ایک بات تو یہ تینوں جو جماعتیں ہیں، جے یو ایف اے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ ایک ان نیچرل الائنس کے اندر اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. یہ لوزلی آگے چلیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب ان لوگوں کا کوئی بہت بڑا قسم کا اتحاد ہو جائے گا. البتہ وہ اور بات ہے کہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ جی یہ جو شک و شبہات پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعفے نہیں دیں گی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں بڑے ایک سینئر بندے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بات کہی کہ میں آپ سے گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی، جب دینے کا موقع آئے گا وہ بالکل دیں گی. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں. اور جب میں یہ سینئر قیادت کی بات کر رہا ہوں تو میں ٹاپ 5 کی بات کر رہا ہوں کہ ٹاپ 5 میں سے ایک آدمی نے مجھے بات کہی کہ ہمیں بالکل پوری طرح اعتماد ہے. اور یہ میں ریسنٹ پاسٹ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا. تو یہ ان نیچرل الائنس ہے. یہ آپس میں ہلکا پھلکا ضرور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. یہ دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض بھی شاید رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہوں، ان کو برا بھی لگتا ہو ایک دوسرے کا اکٹھے بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا. لیکن یہ ایک مجبوری کی سچویشن میں اکٹھے ہیں، اور اس مجبوری کا نام ظاہری بات ہے عمران خان. کہ عمران خان کو اگر نیچے لے کر آنا ہے، اگر عمران خان کو نکالنا ہے، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہر صورت چلنا ہی پڑے گا. لیکن اگر اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کو اگر آپ نہ ہٹا سکے، اگلے کم از کم 2-3 مہینے کے اندر کچھ ایسا نہ ہو سکا، تو یہ جو لوزلی میں کہہ رہا ہوں نا ایک لوز اتحاد بنا ہوا ہے، یہ بہت لوز ہو جائے گا. اور اگر بہت لوز ہو گیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو اگلے کم از کم 2 سے سوا 2 سال، جب تک اگلے الیکشن نہیں آتے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ چھوٹی سی رائے تھی آپ سے. یہ ویلاگس کا سلسلہ اب یہاں سے جاری رہے گا، اور جب تک میں واپس لاہور نہیں چلا جاتا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کو ضرور ہم تک پہنچائیے گا. اللہ حافظ.